بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پارٹیشن کے بعد اس خطے پہ بھی بہت سے سخت وقت آئے، جنگیں بھی ہوئیں اور امن بھی ہوا، تجارت بھی ہوئی، دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے. پاکستان جو ہے وہ بھی کوشش کرتا رہا کہ اس کے دنیا کے ملکوں میں اچھے تعلقات ہوں، اور بھارت بھی کوشش کرتا رہا کہ دنیا میں اس کی اچھی ایک ریپوٹیشن ہو. لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بھارت دنیا میں تنہا رہ گیا ہے. یعنی امریکہ جو ہے وہ اس کو جب یہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کو شرمناک کہتا ہے، شیمفل کہتا ہے. ٹرمپ جو ہے، یعنی جو اس کا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک لفظوں میں انہوں نے بھارت کو کہا تھا کہ آپ نے یہ بہت شرمناک حرکت کی ہے. اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کے سیز فائر کرواتا ہے، لیکن بھارتی حکمران اس کو مانتے نہیں. اب بار بار انہیں ٹرمپ یاد کرواتا ہے کہ یہ میں نے سیز فائر کروائی، یہ میں نے سیز فائر کروائی، آپ لوگ تو ایٹمی جنگ کرنے جا رہے تھے، آپ لوگ تو ایٹمی جنگ کرنے جا رہے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پورا ایک نیریٹو پاکستان کے متعلق انڈیا نے بنایا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، پاکستان کے خلاف بہت سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس کو دہشت گرد بنا دینا چاہیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی پاکستان کی، IMF نے ایک قسط جو ہے وہ اپروو کی. اس کے بعد یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جس طرح سے نیو یارک گئے، کس طرح سے ان کا استقبال ہوا، ملاقاتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد پاکستان کو دو بڑی اہم کمیٹیاں جو ہیں ان کی قیادت دی گئی اور کہا گیا کہ آپ اس پہ کریں. وہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کی کمیٹیاں ہیں جو دہشت گردی کے متعلق ہیں، ایک طالبان کے متعلق اس کی سربراہی دی گئی. تو یہ ایک ایسی بات تھی جو بھارت کو سمجھنی چاہیے تھی کہ اب ویسٹ جو ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ اصل دہشت گرد کون ہے، اور وہ پاکستان کو دہشت گرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ایک جو امریکی جنرل ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جیسے تعلقات کی بات کی ہے، پاکستان کی جیسے تعریف کی ہے. اچھا، اب ان ساری باتوں پہ بھارت جو ہے شور تو بڑا مچا رہا ہے، دہشت گرد تو بہت کہہ رہا ہے، لیکن وہ بات سمجھتا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور یہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے. کینیڈا والے جو ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے G7 میں دی ہے کہ جی آپ وہاں پہ ہیں. انگلینڈ جو ہے وہ آپ خلاف ہے، آپ کے ہوا ہے کہ آپ مختلف دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس پہ معاملہ کرتے ہیں. فرانس جو ہے اس کے صدر نے آپ لفٹ نہیں کروائی. یورپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کی نہیں سنی جا رہی. روس جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ روس کہہ رہا ہے اپنے یوکرین پہ اپنے جو بیانات دیے ہیں اس پہ آپ کو کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ خود بھارت والے کہتے ہیں کہ یار یہ ان لوگوں کو، ساتھ والے ملکوں کو کیا ہو گیا کہ جو ہمارے پڑوس میں تھے، بھوٹان، یہ نیپال، یہ سری لنکا، یہ مالدیو، انہوں نے بھی ہمارے حق میں بیان نہیں دیا. تو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. جو بھی ایک کام کیا تھا بھارتی حکمرانوں نے امیج بنانے کے لیے وہ زیرو کر دی، اور یہ زیرو کی ہے نریندر مودی نے. اب بھارتی خود بھی اس کو مان رہے ہیں، بھارتی دانشور جو ہیں وہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ مودی جو حکومت ہے اس نے گلا گھونٹا ہوا ہے وہاں کی دانش کا. آپ یہ دیکھیں نا، جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جب یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، تو جس طرح سے بھارتی میڈیا نے پورے یعنی پاکستان پہ قبضہ کروا دیا. ایک جو چینل گویا کہ وہ خبر دیتا تھا کہ وہاں قبضہ ہو گیا، وہاں قبضہ ہو گیا. اب اس پہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ لکھی ہے، اور اس میں اس نے یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خبریں آتی کہاں سے تھی، یہ بیان آتے کہاں سے تھے، کون تھا جو کہتا تھا کہ یہ چلے اور وہی چلتا تھا. تو یہاں تک تو وہ اس نے مختلف جو صورتحال ہے، مختلف لوگوں سے ایک بات کر کے تلاش کی ہے کہ انہوں نے کہا جی واٹس ایپ آتے تھے. اور ظاہر ہے واٹس ایپ جو ہے وہ پھر یہ جو BJP جو ہے یہی بھجواتے ہوں گے، آپ قبضہ کروا دیں جی وہاں پہ قبضہ کروا دیں. یعنی پہلا جو سٹیپ ہے کہ اس جنگ نے جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بھارتی میڈیا کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا ہے. اب دنیا کو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ بھارت خود دہشت گردی کرتا ہے، بھارت خود جو ہے وہ معاملات کو خراب کرتا ہے، بھارت خود دنیا کو ایٹمی جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اسی لیے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت کی جو ایک دہشت گردی ہے اس میں دنیا کو ایک کوئی امید نظر نہیں آ رہی. پاکستان کی جو ایک سٹیبلٹی ہے، پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کا جو عزم ہے، اس میں دنیا ایک امید دیکھ رہی ہے، اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھیل رہی ہیں. تو بھارتی حکمرانوں کو، بھارتی دانشوروں کو، بھارتی میڈیا کے لوگوں کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ ہم دنیا میں تنہا کیوں رہ گئے ہیں. آپ کو تنہا کر دیا ہے مودی نے.
آپ کو تنہا کر دیا ہندواتا نے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کسی شخص کو ہٹلر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ مودی تو کہتا ہے نا کہ ہم 1,40,00,000,000 لوگ ہیں، ہماری لوگ سنیں گے، ہم لوگوں کی کیوں سنیں، جو ہم کہیں گے وہی ٹھیک ہے۔ وہی ایسی بات ہی ہو رہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں جی بات ہی نہ کریں جی ہمارے پہ، یعنی میں ایک یہاں پہ بات کر رہا ہوں ششی تھروٹ کی، وہ کہتا ہے جی اگر ہم پاکستان سے بات کریں گے تو یہ برابری کی سطح پہ کریں گے۔ وہی ان کی نفسیات کہ نہیں ہم اب برابر کسی چیز میں، بھائی اقوام متحدہ میں ہمارا برابر ووٹ ہے، ہر جگہ پہ دنیا کے ممالک سمجھے جاتے، دنیا سمجھے گی نہیں۔ اب مسئلہ کشمیر کو پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں جو نہرو نے لے کے گیا، پھر اس کے بعد اب شملہ معاہدہ جو ہے وہ جو اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر بے شمار چیزیں ہیں 370 کا جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، یہ سارے باتیں بتاتے تھے کہ مسئلہ کشمیر ایک مسئلہ ہے، انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، لیکن آپ تو سمپل انکار کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اس سے یہ نہیں ہوا کہ اس کا کوئی سٹیٹس بدلا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دنیا میں تنہا رہ گئے، دنیا اب آپ کو ایک جھوٹے کے طور پہ، ایک دہشت گرد کے طور پہ، ایک ظلم کرنے والے کے طور پہ، ایک اگریسر کے طور پہ جانتی ہے۔ میں اس کو کوئی اچھی بات نہیں سمجھتا۔ بھارت کا یہ جو امیج ہے، بھارت کی یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ اس پورے خطے کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلی آباد رہے، ہم یہ چاہتے ہیں بمبئی آباد رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کلکتہ آباد رہے، آپ بھی یہ چاہیں کہ لاہور آباد رہے، آپ بھی یہ چاہیں کہ پنڈی آباد رہے، آپ بھی چاہیں کہ اسلام آباد بستا رہے، لیکن کیا آپ میں یہ جرت ہے؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بلوچستان کا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ تو اس کی مذمت نہیں کرتے، آپ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ہیرو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ایسے ہو، اس پہ ہو، تو پھر آپ کے ہاں تو معاملات جو ہیں وہ تو بہت زیادہ خراب ہیں۔ خالستان کا مسئلہ ابھرا ہوا ہے، 7 اسٹیٹس کا مسئلہ ابھرا ہوا ہے، اروناچل پردیش کا مسئلہ ابھرا ہوا ہے، آپ کا جو ساؤتھ ہے وہ آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ مودی جو ہے یہ آپ کو تنہائی نہیں کر رہا دنیا میں، یہ معاملات کو بھارت کے ٹکڑے ہونے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھارت کا ٹکڑا ہوتا ہے، یہ اس پورے خطے کی، پاکستان کی بھی بدقسمتی ہوگی۔ میں بالکل ایک بات کلیئرلی کہتا ہوں، کیونکہ بھارت کا جو عدم استحکام ہے یہ بہت خطرناک معاملات یہاں پہ پیدا کرے گا، لیکن مودی کو شاید اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے یہی بات سوچی ہے کہ میں جبر سے زبردستی سے یہاں پہ وہ کچھ چاہوں گا جو میں چاہتا ہوں، نہیں، وہ نہیں ہو سکے گا، وہ ہو نہیں سکا۔ یہ جو نون ہماری ہسٹری ہے 5000 سال کی، اس میں کبھی ہوا نہیں ہے۔ ہاں، برہمنوں کی جب حکومت یہاں پہ قائم ہوئی تو انہوں نے یہاں پہ بہت ظلم کیے، جو لوگ تھے، بدھ تھے اور دوسرے لوگ تھے، انہیں یعنی دھکیلا، اور ادھر اروناچل پردیش میں، تبت میں دوسری طرف دھکیلا اور نکالا یہاں سے۔ یہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ آپ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں، وہ لوگ آج بھی ان علاقوں میں آباد ہیں، اور آج بھی وہ بھارت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ بھارتی حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، اور یہ جو بھارت دنیا میں تنہا ہو گیا ہے اس پہ سوچنا چاہیے۔ بھارت کو اپنے میڈیا کی نہیں سننی چاہیے، تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔